اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مختصر سا مگر اہم مضمون لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جب ہم غیر اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں رواج پا جاتی ہیں جن کو بظاہر دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہیں یا اسلامی رواج کے خلاف ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت میں ان کو خاص طور پہ توجہ دلاتے رہنا چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور غیر اسلامی رواج یا رسم یا کسٹمز کو ہم نے اپنانا نہیں ہے۔ جو آج بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ ہے کھانے اور پینے سے متعلق کچھ آداب۔ کچھ ایسے آداب ہیں جن کا عمومی طور پہ تو مسلمان سارے کے سارے خیال رکھتے ہیں، اور مگر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے جو یہاں یورپ میں پلے بڑے ہیں وہ ان چیزوں کو کہیں مس کرتے ہیں، بھولتے ہیں، اور لوکل معاشرے کی جو عادات ہیں جن میں بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ لاپرواہی سے کام لیا جا رہا ہے، ان عادات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ طیب رزق کھانا چاہیے، یعنی کھانا ایسا ہو جو پاکیزہ ہو۔ اب حلال کی بات میں تفصیل میں جا کے لمبی بات نہیں کروں گا، کیونکہ حلال تو سب کو پتہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ کوئی احمدی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حرام چیز کو کھائے۔ جو اللہ میاں نے حرام قرار دی ہیں ان کو تو ہم نے بالکل نہیں کھانا، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا، ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے، چکھنا بھی نہیں ہے۔ لیکن طیب چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو صاف ستھری بھی ہو، فریش ہو، اور انسان کی طبیعت پہ اس کا کوئی برا اثر نہ پڑنے والا ہو، اور انسان کی صحت پہ بھی اس کا کوئی برا اثر نہ پڑنے والا ہو۔ مثلا بعض دفعہ انسان ایک ایسا کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے جس کا جو صاف ستھرا یا فریش نہیں ہوتا بلکہ باسی کھانا ہوتا ہے، یا اس کے اندر کوئی بدبو آ رہی ہے، کچھ دیر گرمی میں پڑا رہا، یا ڈھکا ہوا نہیں تھا، کسی ایسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا جہاں سے خطرہ ہے کہ بیکٹیریاز یا گندے جراثیم اڑ کے وہاں پہ آ گئے ہوں گے، یا مٹی یا گرد و غبار اس کے اوپر پڑ گیا ہوگا، یا کچھ ایسی چیز۔ یا اسی طرح اگر کوئی پھل ہے تو وہ گلا سڑا ہوا ہو، خراب ہو، تو وہ نہیں کھانا۔ تو طیب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے۔ پاکیزہ جو کھانا ہوگا وہ ہمیشہ پاکیزہ ہوگا تو آپ نے کھانا ہے۔ اگر پاکیزہ نہیں ہے، اگر طیب نہیں ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ پھر کھانے سے متعلق چھوٹی چھوٹی بعض ایسی باتیں ہیں جن کا بعض نوجوان خیال نہیں رکھتے۔ مثلا کھانا کھاتے وقت ایک تو بعض دفعہ ہمارے بچوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کہیں انہوں نے اسکول جانا ہے یا جاب پہ جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، تو وہ بس کھڑے کھڑے جلدی سے ایک چیز کو تیار کرتے ہیں، سینڈوچ بنایا یا کوئی برگر بنایا، اور چلتے چلتے کھانا شروع کر دیا، دوڑ بھی رہے ہیں، بس کی طرف بھی جا رہے ہیں یا اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ طریق ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیشہ کھانا پراپر طریقے سے بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ ہاں، اپنے پروگرام کو، اپنے ٹائمنگ کو مینیج کریں کہ اگر آپ کو صبح جلدی پہنچنا ہے آفس میں یا اسکول میں تو آپ ذرا تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں، اور وضو وغیرہ کر کے یا شاور لے کے تو تیار پہلے ہو جائیں، اور ناشتے کے لیے باقاعدہ اچھا ٹائم رکھیں۔ اسی طرح باقی کھانوں سے متعلق بھی ہے۔ کھانا کوشش کرنی چاہیے سنت رسول کے مطابق کہ اکٹھے مل کے کھائیں، اکیلے اکیلے کھانے کی بجائے۔ بعض گھروں میں رواج ہو جاتا ہے کہ ہر کھانا ہر بندہ الگ ٹائم پہ اکیلا کھا رہا ہے، جب آیا بس اس نے کھا لیا، اور کسی کی سونے کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے، کسی کی جاب پہ جانے کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے، تو اکثر مجبوریاں ہوتی ہیں، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ کھانے ضرور اکٹھے بیٹھ کے کھائے جائیں۔ ایک بات میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کو 15-20 ایسے ایٹیکیٹس کھانے سے متعلق بیان کر دوں جن کی کمی میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد بچوں میں، نوجوانوں میں۔ لیکن یہ سب باتیں
چاہے میں حدیثیں کوٹ کروں یا نہ کروں، کیونکہ ٹائم میں تھوڑا ٹائم لینا چاہ رہا ہوں تاکہ چھوٹے وقت میں زیادہ بات آپ کو بتائی جائے۔ تو حدیثیں بے شک میں کوٹ کروں یا نہ کروں، لیکن یہ سب پوائنٹس میں نے وہیں سے لیے ہیں، قرآن اور حدیث، یہیں سے یہ تمام پوائنٹس لیے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، یعنی رزق حلال اور طیب کے بعد کہ اکٹھے مل کے کھانا کھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں لیکن سحری نہیں ہوتی، یعنی پیٹ بھرتا نہیں ہے، خوب مطمئن نہیں ہوتے ہم کھانا کھانے کے بعد۔ حضور نے فرمایا کیسے کھانا کھاتے ہو، الگ الگ یا اکٹھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور الگ الگ کھاتے ہیں، جو کوئی آئے جیسے جیسے میسر ہو وہ کھا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کھانا ہمیشہ اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، اس سے کھانے میں برکت پڑتی ہے اور تمہیں سحری محسوس ہوگی، یعنی تم ایسے محسوس کرو گے کہ میں نے کھانا کھا لیا، جتنی مجھے ضرورت تھی وہ مجھے کھانا مل گیا اور میرے جسم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ کھانے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں۔ اب یہ بچوں کو عجیب سا لگے گا کہ جو میں لفظ بولنے لگا ہوں کہ اس سے کھانے میں برکت پڑتی ہے، اب وہ اس میں سوچ میں پڑ جائیں گے کہ برکت کیا ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے برکت، اور وہ بسم اللہ پڑھنے سے کیسے ہوگی۔ اب یہ بات تو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن میں یہ بات ابھی اس بات میں نہیں جاتا، صرف میری نصیحت یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو گے تو اس میں برکت پڑے گی، وہ کھانا آپ کے وجود کے لیے مفید ہوگا، آپ کی باڈی کو جا کے فائدہ دے گا، ڈائجسٹ اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور اس کے کوئی نقصان نہیں ہوں گے۔ جو تکلیفیں یا نقصانات کسی بھی کھانے کے ہو سکتے ہیں، آپ نے دیکھا نا کبھی کوئی ایسا کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے اور آپ اپنی امی کو یا اپنے بڑوں کو کہتے ہیں میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہو رہی ہے، کوئی چیز ایسی کھائی جس کے نتیجے میں تکلیف ہو گئی۔ کسی کو کوئی الرجی شروع ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کوئی چیز کھاتا تو اس کے الرجی کے نتیجے میں مصیبت پڑ جاتی ہے اس کے لیے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھائیں گے تو اللہ اس میں برکت رکھ دے گا۔ یہ برکت کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ کھانا ہمیشہ کوشش کریں بیٹھ کے کھائیں، کھڑے ہو کے کھانا نہ کھائیں۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ بعض بچے دوڑتے جا رہے ہوتے ہیں، چلتے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں بیگ پکڑ رہے ہیں یا اپنا بریف کیس پکڑ رہے ہیں، جو بھی جلدی جلدی، اور ساتھ بعض بڑے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں انہوں نے برگر یا سینڈوچ پکڑا ہوتا ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں یا شاورما بنایا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے جسم کی اور اس کے اندر کے آرگنز کی جو بناوٹ ہے، جیسے اللہ میاں نے ان کو بنایا ہے، جیسے ان کو کام کرنا چاہیے، وہ بالکل پراپر ہوتی ہے۔ جب آپ کسی اور شیپ میں حرکت کرتے ہوئے، کھڑے ہوئے یا دوڑتے ہوئے یا چلتے ہوئے یا لیٹے ہوئے یا کسی اور صورت میں آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ تنگ کرتا ہے۔ وہ کھانا جب اندر جاتا ہے تو وہ آسانی سے اپنی جگہ پہ پہنچ نہیں پاتا، کھانا بھی اور پینا بھی، دونوں چیزیں۔ تو بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ ہاں، میں ایک بات بھول گیا بتانی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ عادت بنا لیں کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، بلکہ ہم ترتیب سے اگر چلیں تو یوں ہی کرنا چاہیے کہ ایک تو حلال اور طیب کھانا چاہیے، پھر کھانا جو ہے وہ اکٹھے مل کے کھانا چاہیے، ٹیبل لگائیں، سب گھر کے افراد جو ہیں وہاں بیٹھ کے کھائیں، اور اس ٹیبل پہ آنے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو کے آئیں، پھر بیٹھیں، بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اور پھر دائیں ہاتھ سے کھائیں، رائٹ ہینڈ سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ہر کام ہی بائیں ہاتھ سے کرتا ہوں، یعنی وہ ان کی عادت یا ان کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کر ہی نہیں سکتے، وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، بلکہ بولنگ کراتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے۔ اب ان کو ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے کہ ان کو ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پہ کہ تم ضرور ہر کام جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے کرو، وہ نہیں کر سکتا، مشکل ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ کر سکتا ہے، میری یہ بات سننے کے بعد وہ ٹرائی کرے، اگر وہ کر سکتا ہے کہ کھانا رائٹ ہینڈ سے کھائے تو اس کو رائٹ ہینڈ سے ہی کھانا چاہیے، کیونکہ بایاں ہاتھ اللہ میاں نے کچھ ایسے کاموں کے لیے بنایا ہے جس کے ساتھ گندگی ملوث ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے ڈالتے ہیں، یعنی ناک صاف کرنا ہے، اس کی ناک کی گندگی نکالنی ہے،
یا اور بھی اسی طرح کے بہت سارے کام جس سے انسان اپنی صفائی کرنے کے کام کرتا ہے، وہ لیفٹ ہینڈ کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں کہ تم نے لیفٹ ہینڈ سے یہ کرنا ہے، اور رائٹ ہینڈ کے لیے پاکیزہ کام کرنے کے لیے رکھا گیا کہ جتنے بھی نفیس اور صاف اور شستہ اور کھانے پینے کے اور مطہر اور پاکیزہ اور طیب کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کریں. اسی لیے ہم جب شیک ہینڈ کرتے ہیں تو ہم دائیں ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملاتے ہیں کسی سے، اور اسی طرح کسی کو عزت دینے کے لیے سلیوٹ کرتے ہیں تو بھی ہم رائٹ ہینڈ سے اوپر کرتے ہیں ماتھے کی طرف. تو بہت سارے کام اللہ میاں نے ہمیں سکھائے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کریں. تو جو لوگ لیفٹ ہینڈ یوز کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ایٹ لیسٹ کھانا کھائیں. اگر لکھنا مشکل ہے تو ٹھیک ہے، لکھتے رہیں بائیں ہاتھ سے، مجبوری ہے، لیکن کھانا دائیں ہاتھ سے کھانے کی کوشش کریں. اور ماں باپ بچپن سے کوشش کیا کریں کہ بچے کو ڈانٹ کے نہیں، زبردستی کر کے نہیں، پریشرائز نہیں کرنا اس کو، لیکن اس کو حکمت کے ساتھ آپشن ضرور دیں اور اس کو موٹیویٹ کریں کسی طریقے سے کہ تم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. مثلا ماں باپ کہہ سکتے ہیں بچے کو کہ اچھا مجھے پتہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں کہ اس کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے کہ بیٹا اچھا چلو ایسے کرتے ہیں کہ آج مقابلہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ میں لیفٹ ہینڈ سے کھانے کی کوشش کرتا ہوں، تم رائٹ ہینڈ سے کھانے کی کوشش کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یقینی بات ہے کہ آپ نے بھی لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھانا، لیکن صرف اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہ کوئی پریشر نہیں ہے مجھ پہ، یہ کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کی جا رہی کہ میری طبیعت کے خلاف مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا ہی کیا کرو. لیکن اگر وہ ایک آدھ دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ ٹرائی کرے گا آپ کے ساتھ کھیل میں، چھوٹا سا بچہ، تو ممکن ہے کہ اس کے جو مسلز ہیں رائٹ ہینڈ کے وہ بھی اسی طرح ہی کام کرنا شروع کر دیں کہ اس کے لیے مشکل نہ ہو کہ وہ دائیں ہاتھ سے اٹھائے اور منہ میں ڈال لے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو ہر کام رائٹ ہینڈ سے کر سکتے ہیں ان کے لیے تو اچھا ہے. جو نہیں کر سکتے میں نے کہا کہ ان کو موٹیویٹ کریں لیکن پریشرائز نہ کریں. کھانا ہمیشہ اپنے قریب سے کھانا چاہیے. بعض دفعہ بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے کوئی بڑی ڈش آ جاتی ہے تو وہ ان کو جو چیز اس پلیٹ میں سے پسند ہوتی ہے وہ وہاں ہاتھ مارتے ہیں یا چمچہ مارتے ہیں اور وہ چیز اٹھا لیتے ہیں اگر کسی کو پسند ہو. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر بڑی ٹرے آئی ہے اور آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈالنا ہے تو بڑی ٹرے کے سامنے سے آپ اپنی پلیٹ میں ڈال لیں. اور جب پلیٹ میں بھی جو چیز کھانا پڑا ہوا ہے یا چھوٹی پیالی میں یا ڈش میں جو بھی پڑی ہے تو اپنے قریب والا علاقہ جو سامنے والا ہے وہاں سے کھائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی پلیٹ اس طرح ہے تو آپ یہاں سے کھا رہے ہوں، یہاں سے نہیں کھانا بلکہ یہاں سے کھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے درمیان میں برکت رکھی جاتی ہے، بالکل مڈل میں. اس لیے آپ جب کھاتے جاتے ہیں تو پھر آپ مکمل کھانے کے ساتھ اپنی برکت کو سمیٹتے جاتے ہیں. ورنہ آپ اگر سائیڈوں سے کھانا شروع کر دیں گے یا درمیان سے پہلے کھا لیں گے اور باقی سارا جو سائیڈ کا کھانا ہے وہ بچ جائے گا اور آخر پہ اس کو کھائیں گے تو وہ پھر بے برکتہ کھانا ہوگا. اس لیے کھانا ہمیشہ اپنے آگے سے کھاتے چلے جانا چاہیے، درمیان سے، سائیڈوں سے، آگے سے چن کے نہیں کھانا چاہیے. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو آپ کو آج کے زمانے کے بچوں کو خاص طور پہ نوٹ کرنا چاہیے کہ بڑوں کو بھی ہیں یہ نصیحت ہے. میں نام تو بچوں کے لے رہا ہوں لیکن بعض بڑے بھی بڑی اس قسم کی کمزوریاں دکھاتے ہیں. بڑوں کو بھی یہ ہدایت اور نصیحت ہے، کھانے کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے. جب آپ کھانا کھا رہے ہوں توجہ آپ کی کھانے کی طرف ہو. کیسے توجہ نہیں ہوتی؟ مثلا آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چمچہ منہ میں بھی جا رہا ہے، کئی دفعہ ناک میں بھی چلا جاتا ہے میرا خیال ہے، لیکن ہاتھ میں ٹیلی فون ہے. بڑوں کو بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، وہ بھی یہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. فون کے اوپر ساتھ ساتھ اپنی چیٹنگ بھی پڑھ رہے ہیں یا میسیجز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، چمچہ منہ میں ڈال رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کھا رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے کیا کھا رہے ہیں. ان کے جو منہ کے اندر جو لعاب ہے، انزائمز ہیں جو ان کے ہاضمے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں وہ نہیں کر رہی، کیونکہ ان کی اشتہا نہیں ہے، ان کے دل کے اندر اس کی محبت اور اس کی چاہت اور وہ خواہش نہیں ہے جو وہ کھا رہے ہیں. وہ بس ان کے سامنے پلیٹ لا کے ماں نے رکھ دی ہے تو وہ کھا رہے ہیں، یا اگر روٹی کھا رہے ہیں تو نوالے توڑ کے کھا رہے ہیں، لیکن توجہ ان کی یا فون پہ ہے، کچھ لوگ کتاب پہ رکھتے ہیں، اخبار پہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ٹیلی ویژن پہ رکھتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، دھیان سارا ٹیلی ویژن پہ ہے. اچھا یہ بات بھی ماؤں کے لیے، جو نوجوان مائیں ہیں آج کے زمانے کی، ان کے لیے یہ بڑی خوفناک بات ہے.
میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کہ چھوٹے بچے جو کھانا ویسے کھانے کے عادی نہیں ہیں، یعنی بعض بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو مائیں کیا کرتی ہیں، کارٹون لگا دیتی ہیں سامنے ٹیلی ویژن پہ اور بچے کے منہ میں نوالا ڈال رہی ہوتی ہے، بچے کو ایون نوالے کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا، 100% اس کی توجہ جو ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن کی طرف یا کارٹونز کی طرف ہوتی ہے، یا اسی طرح بعض آئی پیڈ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں فون وغیرہ دے دیتے ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے کہ ماں کہاں کھڑی ہے یا کھانا کیا ہے یا نوالا ان کے منہ میں کیا جا رہا ہے، بس وہ منہ کھولتے ہیں روبوٹ کی طرح اور ماں ان کے منہ کے اندر کھانا ڈال دیتی ہے۔ یہ کھانا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے جب کھانا کھائیں تو پوری توجہ کے ساتھ کھانے کی طرف توجہ رکھیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ آدھا لیٹ جاتے ہیں، کونی اپنے بستر کے اوپر لگا لی، یا ویسے ہی بعض بچوں کو تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹے پیٹ کے بل لیٹے ہوتے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں یا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی اپنی دلچسپی کی گیمز کر رہے ہیں، تو وہ الٹے لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ سائڈ پہ ماں نے لا کے کھانا رکھ دیا اور وہ اٹھا کے منہ میں بھی ڈال رہے ہیں۔ بالکل غلط، صحت کے لیے اس قدر خراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سختی سے، ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا۔ اچھا، کھانا اور پینا میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، درمیان میں بعض دفعہ میں لفظ بھول جاتا ہوں کہ میں پینے کا لفظ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا، تو کھانا اور پینا دونوں ہی منع ہے کہ ٹیک لگا کے نہیں کھانا کھانا۔ کھانا جب کھانا ہے، اگر چمچہ ہے، آج کے زمانے میں چمچہ اور کانٹا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی ٹھیک ہے، ادروائز جیسے میں نے کہا شروع میں کہ ہاتھ دھو کے کھانے کے لیے بیٹھیں۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضور ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہاں، روٹی تو آج بھی ہم ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں اگر روٹی سالن کھانا ہو، لیکن چمچے سے چاول وغیرہ جو ہے وہ چمچے سے کھاتے ہیں، یا دوسری چیزیں ہم چمچے سے کھاتے ہیں یا کانٹے سے یا چھری سے۔ لیکن اگر ممکن ہو تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں، عادت بھی ڈالیں، اگر ہاتھ صاف کیے ہوئے ہوں تو آپ چاولوں کو بھی ہاتھ سے کھایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، یہ 3 انگلیاں استعمال کیا کرتے تھے، انگوٹھا اور یہ 2 انگلیاں، اور حسب ضرورت 4 بھی استعمال کر لیا کرتے تھے انگلیاں، یعنی 3 انگلیاں اور 1 انگوٹھا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں آج کے زمانے کے، کوئی اگر ڈاکٹر میری بات سن رہا ہو تو اس کو یہ زیادہ پتہ ہوگا کہ آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جب انسان کے ہاتھ اچھی طرح دھلے ہوئے صاف ستھرے ہوں تو انسان کے ان پوروں کے اوپر کچھ ایسی لیئرز ہوتی ہیں جو اگر منہ کے اندر آپ کے جائیں تو آپ کے ہاضمے کے لیے بھی وہ اچھی ہوتی ہیں، اور آپ کے پوروں کے اوپر اگر کوئی گندا بیکٹیریا یا گندی ایسی چیز جو آپ کے منہ میں جانے والی ہے اور آپ کو تکلیف دے گی، وہ اگر آ کے پڑے تو وہ ایک ایسی لیئر ہوتی ہے جو اس کو بجائے نقصان دہ رہنے کے اس کو ختم کر دیتی ہے یا اس کو فائدہ مند بنا دیتی ہے۔ تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور آنے والے زمانوں میں جو ریسرچ ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کے رسول نے ایسا ہمیں کیوں سکھایا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہاتھ سے بھی کھانا کھایا کریں تاکہ سنت رسول بھی پوری ہو، لیکن چمچے سے کھانا منع نہیں ہے۔ بہرحال کھانے کا برتن جو ہے اس کو صاف کرنا چاہیے، یعنی فنش کریں کھانے کو، جو آپ نے ڈالا ہے ڈالتے وقت یہ خیال رکھا کریں کہ آپ نے ڈالنا ہی اتنا ہے جتنا آپ نے کھانا ہے، آپ اتنا کھانا مت ڈالیں جتنا آپ کھا نہیں سکتے۔ بعض دفعہ لوگ کسی کھانے کو ٹیسٹی سمجھ کے زیادہ سارا اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں، شاید اس لیے کہ پتہ نہیں دوبارہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یا خیال ہوتا ہے کہ شاید میں نے زیادہ کھانا ہے کیونکہ بہت مزیدار لگ رہا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ بھی تو لے سکتے ہیں، آپ سہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ کھانا نہیں ڈالنا چاہیے، تھوڑا کھانا ڈالیں۔ اگر 2 یا 3 چیزیں ہیں ڈیفرنٹ ہیں یا 4 چیزیں ہیں تو تھوڑی ساری چیزیں اپنی پلیٹ میں ڈال کے چکھ لیں۔ اگر تو آپ پیٹ بھر گیا آپ کا، آپ سیر ہو گئے تو الحمدللہ ختم کر دیا۔ اگر آپ ابھی بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا چاہتے ہیں، سیر نہیں ہوئے اچھی طرح، تو جو چیز زیادہ پسند آئی ہے تھوڑی سی وہ اور ڈال لیں۔ پھر نہیں پوری ہوئی، آپ کی بھوک نہیں مٹی تو پھر تیسری دفعہ ڈال لیں یا چوتھی دفعہ ڈال لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ بری بات ہے کہ آپ ایک دفعہ کھانا پلیٹ میں ڈھیر سارا ایک ماؤنٹ ایوریسٹ بنا لیں اس کے اندر، اور پھر آدھی پلیٹ ختم کرنے کے بعد آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ تو ممکن ہے کہ جو کھانا بچ گیا ہے اصل برکت اس کے اندر تھی اور آپ نے بے برکتہ کھانا کھا لیا۔ اس لیے کھانا اتنا ہی کھائیں جتنا ڈالیں اس پلیٹ میں جتنا آپ نے کھانا ہے، اور جب
کھا لیں تو پلیٹ فنش کر دیں، بالکل صاف ہونی چاہیے پلیٹ، کلیئر کر دیں اس کو۔ کھانا جو پیش کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑے سے بہت سارے ایٹیکیٹس ہیں، لیکن میں ان کے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ بھی ہیں، وہ میں بعد میں کسی اور وقت موقع ملا تو بتاؤں گا، لیکن ایک صرف یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیشہ سرو کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دائیں طرف سے سرو کرے۔ اگر فرض کر لیں کہ اگر میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں یا کسی جگہ مہمان جہاں گیا ہوں، چیف گیسٹ کے طور پہ ہوں، تو میں نے اگر کھانا مجھے سب سے پہلے پیش کیا گیا تو میں کھانا کھانے کے بعد اپنے دائیں طرف والے کو دوں گا، پھر وہ دائیں والا اپنے دائیں والے کو دے گا، اور یوں گھومتا 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 وہ آخری بندے تک آ جائے گا جو میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو دائیں طرف کا خیال ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو، ایک ہی دفعہ میں 2 یا 3 منہ میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو اگر ٹافیاں یا کینڈیز جو ہیں وہ پسند ہوتی ہیں تو وہ جلدی سے 2-3 اٹھا کے منہ میں ٹھونس لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی بچے تھے، وہ ان کے سامنے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کچھ کھجوریں لا کے رکھی گئی مہمان نوازی کے طور پہ، تو انہوں نے 2 کھجوریں اٹھا کے منہ میں اکٹھی ڈال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا 2 اکٹھی کھجوریں منہ میں نہ ڈالو، ایک ایک کر کے کھاؤ، کہیں نہیں جا رہی، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے بھی آج کے زمانے کی ریسرچ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھائیں 2 اکٹھی منہ میں مت ڈالیں، یعنی ایک ہی کیٹیگری کی اگر کوئی چیز ہے، کینڈیز ہیں یا کھجوریں ہیں یا کچھ اور بھی ایسی چیز ہے، پھل ہیں مختلف قسم کے، تو وہ 2 مثلا انگور ہی بعض چھوٹی سی چیز ہے، بالکل چھوٹا سا انگور ہوتا ہے، لیکن 2 4 منہ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں۔ بادام کھا رہے ہیں تو 5-6 منہ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ایک بادام کھائیں، چبا لیں اس کو اچھی طرح، پھر دوسرا ڈال لیں۔ تو اس طرح ایک چیز ایک ٹائم پہ منہ میں ڈال کے آرام سے کھانی چاہیے۔ زیادہ گرم کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ پھر یاد کرا دوں کہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں حدیثوں سے لی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، منع فرمایا، ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے ہیں۔ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، ابھی اتنا گرم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کھانے کی، یا بعض لوگوں کو بہت زیادہ تیز گرم کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، آپ کے معدے کے لیے بالکل اچھا نہیں، بہت خطرناک ہے۔ لیکن بعض دفعہ جوانی میں انسان کھاتا رہتا اور آخر پہ جا کے بہت سارے مصیبتیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے کہ کھانا بہت زیادہ گرم نہیں کھانا، اتنا کو ٹھنڈا کر لیں کہ اس کی بھاپ ختم ہو جائے، یعنی اس کے اوپر سے جو دھواں سا نکل رہا ہوتا ہے نا، وہ دھواں نہ نکل رہا ہو، ذرا سا نارمل ہو جائے تو پھر آپ کھانا شروع کر دیں۔ کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالنے چاہیے، یعنی کھانے کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، یا کھانے والے کو کہ آپ نے یہ کیا پکا دی، یہ مزیدار ہی نہیں ہے، یہی ہر دفعہ بن جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، ایسے تو اس کو کون کھاتا ہے۔ عیب نہیں نکالنے چاہیے کھانے میں۔ کھانا شوق سے کھا سکتے ہیں، کھانا ہے تو کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تھا، اگر حضور کو بہت پسند آ جائے تو شوق سے سیر ہو کے کھاتے تھے، لیکن اگر پسند نہ آئے تو بھی عیب نہیں نکالتے تھے، بس چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیا بھوک مٹانے کے لیے، اور خاموشی سے چھوڑ دیا، لیکن کھانے میں خرابیاں اور خامیاں اور عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ ایک بات اگلی بعض نوجوانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے سن رہے ہیں، کھانا جلدی کھاتے ہیں، بہت تیز چباتے نہیں ہیں۔ کھانا ہمیشہ چبا کے کھایا کریں، اچھی طرح چبانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، کھانا چبا کے کھائیں، ایک ٹائم دیں تھوڑا سا، جتنا نوالا آپ نے یا لقمہ آپ نے لیا ہے منہ میں اس کو اچھی طرح چبا لیں۔ آپ کو اللہ میاں نے دانت دیے ہیں، اسی لیے دیے ہیں کہ اس نے ان چیزوں کو خود چبا کے معدے میں بھیجنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آدھا چبایا اور آدھا ثابت اندر بھیج دیں، اور پھر وہ معدہ جو بیچارے کے پاس دانت نہیں ہے وہ بیچارہ زور لگاتا رہے کہ اب اس کو میں کیسے توڑوں اور اس کو کیسے میں ہضم کرنے کی شکل میں لے کے آؤں۔ بہتر ہے کہ اللہ میاں نے آپ کو ایک دانتوں والی سخت چیز دی ہوئی ہے جس سے آپ ہر غذا کو چبا کے نرم کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے جو لعاب یا آپ کی تھوک جو آپ کے کھانے کے ساتھ جا رہی ہے وہ آپ کی
پراپر اتنی ہی جائے گی جتنی اس کھانے کے لیے ضرورت ہے. ادروائز آپ کا کھانا جلدی سے اندر چلا جائے گا لیکن لعاب نہیں جائے گا اور اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے. اور پھر یہی ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ تک انسان ڈکاریں مارتا رہے، عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا رہے، منہ سے بھی اور پیٹ میں بھی گڑ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، عجیب تماشا بنا ہوتا ہے. اگر آپ چبا چبا کے آرام آرام سے کھائیں تو کھانا پراپر طریقے سے صحیح جگہ پہ پہنچتا ہے، بیٹھتا ہے، ہضم ہوتا ہے اور آپ کا جزو بدن بن جاتا ہے. کھانے کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے. ضرورت ہو تو کر لیں، یعنی ایسی کوئی ضروری بات کسی نے پوچھ لی ہے تو یہ کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، بات کر سکتے ہیں لیکن زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. بتونیوں کی طرح مسلسل باتیں کری جا رہے ہوں، ایک تو ویسے برا لگتا ہے، یعنی منہ میں نوالا بھی ہے اور بات بھی آپ کر رہے ہوں تو ارد گرد اگر آپ کے نفیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو برا لگے گا، کیونکہ جب کھاتے کھاتے آپ کی آواز نکلتی ہے تو کوئی اتنی اچھی آواز نہیں ہوتی. اس لیے اس وقت انسان کو پورا پرہیز کرنا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی، خاموشی اختیار کریں یا ضروری اگر کوئی بات ہے تو بے شک کر لیں. برتن میں پھونک نہیں مارنی چاہیے. بعض لوگ برتنوں کے اندر پھونک مارتے ہیں، پھونکیں نہیں مارنی چاہیے برتن کے اندر. یعنی اگر گرم ہے تو چائے ہے تو چائے کے کپ کے اندر پھونک مار رہے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہو جائے. آپ کے منہ کے اندر سے جتنے بھی جراثیم ہیں وہ آپ کے کھانے کے اندر جب جا کے ملتے ہیں، یعنی منہ سے باہر نکل کے تو وہ شیپ بدل لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے مضر ہو جاتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھونک مارنی، سانس بھی نہیں لینا ایون اس کے اندر. یعنی جب آپ گھونٹ بھرنے لگے ہیں پانی یا چائے یا دودھ وغیرہ تو اس وقت آپ سانس بند کر لیں گے، لازمی بات ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے. آپ چند سیکنڈ کے لیے سانس بند کرتے ہیں، پھر آپ گلاس ہٹاتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ منہ کو لگاتے ہیں سانس لینے کے بعد. اور پانی یا لیکوڈ چیز جو بھی آپ پی رہے ہیں، دودھ وغیرہ، وہ آپ ایک گلاس ایک ہی گھونٹ میں غٹ 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 کر کے سارا نہیں پی لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ 3 سانسیں کم از کم لینی ہے اور پھر اس کو ختم کرنا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا گلاس ہے آپ کے پاس، لیکن اگر چھوٹا بھی ہو تب بھی آپ 3 سانسوں میں اس کو ختم کریں. یعنی تھوڑا سا پئیں، رکیں، سانس لیں، پھر پئیں، پھر رکیں، سانس لیں، پھر پئیں، رکیں، سانس لیں. کھانے کے بعد دعا ضرور پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اور جس قسم کی کسی کو کوئی دعا آتی ہے کہ اللہ میاں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان میں آپ بے شک دعا کر لیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعا میں سکھائی ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. سب کو یاد ہونی چاہیے، ہوتی ہے احمدیوں کو یاد، وہ پڑھتے ہیں ہر کھانے کے بعد. کھانے کے بعد پھر آپ اٹھ کے اپنے ٹیبل سے آپ سیدھا واش روم میں جائیں اور ہاتھ دھوئیں. یہ حکم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ نہیں دھوتا اور کوئی چکنائی یا کھانا کا سالن وغیرہ یا آئل وغیرہ اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے اور وہ اسی طرح جا کے سو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر رات کو تمہیں کسی نے نقصان پہنچا دیا، یعنی کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ گیا یا جراثیم یا کچھ گند آپ کے ناخنوں کے ذریعے آپ کی انگلیوں میں چلا گیا اور آپ کو اس نے تکلیف دی، تو حضور نے فرمایا کہ کسی اور کو الزام نہ دینا، تم خود اس کے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا. اس لیے ہمیشہ ہاتھ دھونے چاہیے. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں جانا چاہتا ہوں، میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن صرف شارٹ بتا رہا ہوں تاکہ بچوں کو، نوجوانوں کو یاد رہے کہ ہر دفعہ اپنی روٹین بنا لیں، فیصلہ کر لیں آج، بے شک آج کے لیکچر کے بعد ہی سن کے، کہ آپ نے ہر دفعہ جب بھی کھانا کھانا اٹھنا ہے ہاتھ دھونے ہیں. بے شک کچھ نہیں لگا ہوا، آج کل چونکہ ہمارے پاس ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، ہم ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ ہاتھ صاف ہو گئے لیکن پوری طرح صاف نہیں ہوئے ہوتے. ہاں، ویٹ ٹیشو پیپر جو ہوتے ہیں اگر وہ ہیں تو وہ اور بات ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہاتھ دھونے کے برابر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بلکہ ایون ایسے لیکوڈز اس کے اندر ڈالے گئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جراثیم کو بھی صاف کر دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز آپ اٹھیں اور سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ پانی اور صابن کے ساتھ ہاتھ دھو لیں. یہ حکم ہے کہ ضرور آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. اب آئندہ آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھانا کھائیں اور اس کے بعد ہاتھ نہ دھوئیں. کھانے کے بعد جب آپ ہاتھ دھونے جاتے ہیں تو کلی بھی ضرور کر لیں. آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے آپ کے بہت سارے خرچے بھی بچیں گے اور آپ صحت مند بھی رہیں گے. خرچے کون سے بچیں گے؟ ڈینٹسٹ کے. دانتوں کی جتنی مسائل اور بیماریاں، وہ اگر آپ بار بار کلی کرنے کی عادت، دیکھیں 5 دفعہ تو دن میں آپ وضو کر رہے ہیں، ویسے کلی کر رہے ہیں،
پھر آپ 3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد بھی کلی کر رہے ہیں، اور آپ صبح اٹھتے ہیں تو برش کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے پھر برش کرتے ہیں، آپ کے دانتوں کو ہو ہی کچھ نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے آپ کے دانتوں کو کچھ ہو جائے؟ اور ہمیشہ آخری سانس تک آپ کے دانت جو ہیں وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند رہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو تو ساتھ کلی بھی کر لو، پانی منہ میں ڈالو 3 دفعہ، اور جو منہ کے اندر مختلف ذرات کھانے کے یا ٹکڑے روٹی وغیرہ کے یا چاولوں کے منہ میں کہیں دانتوں میں لگے ہوئے یا سائڈوں پہ پڑیں تو وہ کلی کرنے کے نتیجے میں باہر نکل آئیں گے اور آپ کا منہ بالکل صاف اور فریش ہو جائے گا۔ ایک جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ پانی کی بوتل یا جگ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہو، گھر کے افراد ہی بیٹھے ہوئے، تو وہ پانی کی بوتل کو اٹھا کے بوتل کو منہ لگا لیتے ہیں، اس سے ممکن ہے باقیوں نے بھی پینا ہو۔ کوئی بات نہیں، پی سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، باقی افراد سارے گھر کے ہیں، گھر کے افراد کے تو خاص طور پہ ایک دوسرے کا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا، ماؤں کے بچے، بچوں کی مائیں، اور باپوں کے بیٹے، بیٹوں کے باپ گلاسوں سے پانی پی لیتے ہیں، یا آدھا بچا ہوا ہو، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ طریق نامناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مشکیزے سے یا گھڑے کے ساتھ منہ لگا کے پانی نہیں پینا۔ آپ اپنے گلاس میں ڈال لیں، بوتل ہے اگر پانی کی بھری ہوئی تو ڈیل لیں گلاس کے اندر اور گلاس سے پانی پی لیں۔ ہاں اگر آپ کی اپنی بوتل ہے، پانی کی بوتل چھوٹی ہوتی ہے، مثلا آدھے لیٹر کی یا اس سے بھی چھوٹی، اگر آپ کی اپنی ہے تو وہ اور بات ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ہی پینی ہے، مگر ریکمینڈ کروں گا کہ گلاس سے ہی جو طریقہ ہے اسی سے پئیں۔ بڑے مشکیزے سے، مشکیزہ کہتے ہیں وہ جو اس زمانے میں بلیڈر ہوتا تھا پانی کے لیے، آج بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا سارا سکن کا ایک بلیڈر سا بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھرتے تھے۔ تو اس زمانے کی بوتلیں نہیں ہوا کرتی تھیں، آج بوتلیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں جگ نہیں ہوا کرتے تھے، آج جگ ہوتے ہیں۔ یا مشکیزہ یا گھڑا جو پانی کا ایک مٹی کا بنا ہوتا ہے برتن، اس کو منہ لگا کے پانی نہیں پینا، اپنے لیے اپنے گلاس میں یا اپنی بوٹل میں پانی نکال کے تو اس سے پئیں۔ ایک آخری بات یہ کہ پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ چیزیں بہت مزیدار لگی ہیں تو آپ اتنا کھا لیں کہ کھایا بھی نہیں جا رہا لیکن پھر بھی آپ کھائی جا رہے ہیں، اور آخر پہ پھر ابکائیاں لیتے رہیں یا ڈکار مارتے رہیں زور زور سے کہ اوہ آج تو بڑی بری حالت ہوگی۔ اگر بھوک ابھی رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ کھانے نے جب اپنا پروسیس اندر شروع کرنا ہے معدے نے، تو وہ پھر کھانا ہو سکتا ہے کہ وہ جو خالی جگہ تھوڑی سی رہ گئی تھی اس کو اس نے پھر فل کر دینا ہو۔ اگر خالی جگہ کوئی نہیں ہوگی تو پھر وہ نہ تو ہضم پراپر ہوگا بلکہ آپ کو الٹا اور مصیبت میں ڈالے گا، آپ کا پیٹ بھی خراب ہوگا یا اور مسائل کئی قسم کے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کھانا بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، یعنی کھانا کھاتے کھاتے اس وقت چھوڑ دیں جب ابھی تھوڑی سی بھوک ابھی ہے تو چھوڑ دیں، صحت مند بھی رہیں گے، خدا کے رسول کی بات پہ عمل بھی ہوگا۔ ہمیشہ پاکیزہ کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے اتنی مزے کی چیزیں عطا کی ہیں۔ کھانے میں نقص نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی بتائی ہوئی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔